وقال شاعر مجھے کوفے والوں مسافر نہ سمجھو، مجھے کوفے والوں مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں، ایک مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں۔ ہے بابا علی ماں میری فاطمہ، ہے بابا علی ماں میری فاطمہ، ہے بھائی حسن نانا خیر الورا، مجھے کوفے والوں مراتب کو سمجھو، میں امام مقدس بنایا گیا ہوں۔ برادران اسلام، عزیزان ملت اسلامیہ، امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے امت کے غیور نوجوانوں، اسلام کی پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، بیٹیوں، اللہ کا بہت ہی بڑا فضل و کرم ہے کہ جس نے ہم سب کو فنا ہو جانے والی دنیا میں پیدا کیا اور ہمیں آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے کا شرف بخشا۔ برادران ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم کی سورہ توبہ کی 36 نمبر کی آیت میں نے تلاوت کی۔ رب کائنات نے اس آیت کریمہ کے اندر اسلامی سال کے جو 12 مہینے ہیں ان کا ذکر کیا۔ کلمہ پڑھنے والوں چودھریوں، تمہیں ابھی کچھ پتہ نہیں ہے۔ اسلامی سال کے مطابق محرم الحرام کا یہ پہلا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ہے کہ جن مہینوں کو رب کائنات نے حرمت کا لقب عطا فرمایا، یعنی ان 4 مہینوں کے اندر قتال کرنا
لڑائی کرنا، فساد پیدا کرنا، بگاڑ پیدا کرنا، خوریزیاں کرنا، او کلمہ پڑھنے والوں رب کعبہ کی قسم ہے حرام ہے۔ مالک کائنات نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں جو مطلب بیان کیا میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12، اے لوگوں، رب کائنات نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندو، میں نے سال کے 12 مہینے بنائے جب سے مالک کائنات نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، چاند سورج ستاروں کو پیدا کیا، تبھی سے اللہ رب العالمین نے سال کے 12 مہینہ بتائے، اور یہ مہینہ جو محرم کا ہے یہ سال کا پہلا مہینہ ہے اسلامی سال کے مطابق۔ اور مسلمانوں تمہیں کیا معلوم ہے؟ تم پارٹیاں بنانا جانتے ہو، تم غیبتیں کرنا جانتے ہو، تم نماز نہیں پڑھ سکتے، تمہیں کیا معلوم ہے محرم کی پہلی تاریخ آئی جو نکل چکی ہے، اسی محرم کی پہلی تاریخ میں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی روح مبارکہ قفص انصری کو پرواز کر گئی۔ اور مسلمانوں تمہیں کیا معلوم ہے آج محرم الحرام کی 9 تاریخ ہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں روزے رکھے جاتے ہیں، اس کی وجہ، اس کی فضیلت بیان کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، او لوگوں، جب میں نے ہجرت کی، اپنے پیارے وطن کو چھوڑا، اپنے پیارے شہر کو چھوڑا، اللہ کے گھر بیت اللہ کو چھوڑا، میں مدینے کی طرف ہجرت کر کے گیا۔ میں نے مدینہ شہر میں انٹری کی، مدینہ کے ایک ایسے قبیلے سے گزرا جو یہودیوں کا قبیلہ تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب میں یہودیوں کے قبیلے سے گزرا میں نے کیا چیز دیکھی، تمام کے تمام یہودی محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نے یہودیوں سے سوال کیا، او یہودیوں مجھے یہ بتاؤ آج محرم کی 10 تاریخ ہے، آج تم نے روزہ کیوں رکھا؟ یہودیوں نے جواب دیا، اے محمد سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد آج محرم کی 10 تاریخ ہے
ہم اس لیے روزہ رکھ رہے ہیں، ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی یہ ہے آج ہی کے دن محرم کی 10 تاریخ کو رب کائنات نے، مالک ذوالجلال نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو ظالم فرعون سے، ظالم قوم سے نجات دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا او کلمہ پڑھنے والوں، 70 سال کی عمر میں پہنچ گئے ہو، ابھی تمہیں اسلام کے بارے میں پتا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا او یہودیوں، میرا بھائی موسیٰ جو اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول تھا، میں سب سے زیادہ نزدیک میں بھی محرم کی 10 تاریخ میں روزہ رکھوں گا۔ گناہ تو کرتے ہو لیکن معافی کوئی نہیں، سیاکاریاں تو کرتے ہو، مالک کائنات کے دربار میں مغفرت کرنے کی کوئی فکر نہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا او لوگوں سن لو، محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھنا، اگر آئندہ سال محرم کی 9 تاریخ آئی، میں 9 تاریخ میں بھی روزہ رکھوں گا، اس لیے یہودیوں کے خلاف کروں گا۔ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، میں اپنی امت کو بھی محرم کی 9 تاریخ کو روزہ رکھنے کا حکم دوں گا تاکہ یہودیوں کی مشابہت نہ ہو۔ او رہپوا والو، او دنیا کے مسلمانوں، او تہجد پڑھنے والوں، او گالیاں بکنے والوں، او مولویوں کی بے عزتی کرنے والوں، یاد رکھنا جس دن نبی کے وارثین علماء کرام کو فٹ پاتھ پر پٹک پٹک کر کے مارا جائے گا، اس دن سمجھ لینا قیامت واقع ہو گئی۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اپنے اماموں کا عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آؤ میں فضیلت بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے لوگوں جنہوں نے محرم الحرام کے مہینے میں 9 تاریخ کو روزہ رکھا، محرم کی 10 تاریخ کو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ یہ ہمارے اوپر سایہ فغن ہے۔ آؤ میں تمہیں کیا بتاؤں، محرم الحرام کی یہ تھوڑی سی فضیلت تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی کہہ رہا ہوں، محرم کی 10 تاریخ کو لوگوں نے، شیعوں نے، کوفیوں نے اللہ کے نبی کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا تھا۔ آج میں وضاحت کروں گا ابو بکر صدیق کی خلافت کے بعد عمر ابن الخطاب کی خلافت آئی، عمر ابن الخطاب کی خلافت کے بعد حضرت علی مرتضیٰ کی خلافت آئی،
حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت آئی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اس کا بیٹا یزید خلافت پہ آنا چاہتا تھا. آؤ میں تمہیں بتلاؤں گا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر حسن کو کس نے شہید کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین کو کس نے شہید کیا. ان کے ابا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نے شہید کیا. پوری کائنات کے شیعوں کا میرا چیلنج ہے. میں شیعوں سے کہنا چاہتا ہوں او شیعوں مجھے یہ بتاؤ جب آمنہ کے در یتیم نے مائی عائشہ کے حجرہ سے اعلان کیا تھا او بلال مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. موضوع اتنا اہم ہے اتنا امپورٹنٹ ہے کہ جمعہ کے خطبے میں اس موضوع کی وضاحت نہیں کر سکتا. آج محرم کی 10 تاریخ کو تاجیہ نکالنے والے او شیعو تمہیں شرم آنی چاہیے. او شیعو تمہاری غیرت کی لیے آواز دے رہا ہوں. آج تم ڈھول اور تماشے کرتے ہو سینہ پھاڑتے ہو. آج تم نبی کے نواسے حضرت حسین کے لیے ماتم کرتے ہو. میں پوچھنا چاہتا ہوں او شیعو تم تاجیہ بنانے والے ہو نبی کے نواسے حسین کا مقبرہ نکالنے والے ہو. حضرت حسین کے قاتل تم ہو. آج جو ڈول نکالتے ہیں محرم کی 10 تاریخ کو امام حسین کی قبر بنا کر کے شہروں کی گلیوں سے نکالتے ہیں. تمہیں پتہ ہے تاریخ اسلام کے اوراق گواہ ہیں. کعبے کے رب کی قسم ہے حضرت حسین کو شیعوں نے قتل کیا. حضرت علی مرتضی کو شیعوں نے قتل کیا. حضرت حسن کو زہر دے کر کے شیعوں نے قتل کیا. حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان شیعوں نے قتل کیا. پتہ ہونا چاہیے محرم کی 10 تاریخ کو یہ لوگ خوشیاں ماتم کرتے ہیں تاجیہ نکالتے ہیں اور اتنی بدعات اور خرافات ایجاد کرتے ہیں. ان کا باطل عقیدہ میں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں. جیسے ہی انہوں نے محرم کی 10 تاریخ کو لاکھوں روپیہ خرچ کر کے حسین کا مقبرہ بنایا حضرت حسین کی قبر کا اسٹیچو بنایا اور اس کو لے کر کے یہ نکلے. ان کا باطل عقیدہ یہ ہے کہ بہت سارے شیعہ تو ایسے ہیں کہ امام حسین کا اسٹیچو کو لے کر اس تاجیہ کو لے کر اس قبر کو لے کر ایسی جگہ منتخب کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اس کا نام کربلا کی سرزمین رکھ دیتے ہیں اللہ اکبر استغفر اللہ اور اس کو اس زمین کے اندر دفن کر کے چلے آتے ہیں. کتنا باطل عقیدہ ہے. اور رہپوا والو اللہ کا شکریہ ادا کرو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو کہ یا اللہ تو نے ہمیں توحید دی یا اللہ تو نے ہمیں ایمان دیا یا اللہ تو نے ہمیں وہ دین دیا جس کو تو نے آسمانوں سے نازل فرمایا. اور بہت سارے لوگوں کا باطل عقیدہ یہ کہ حضرت حسین کے اسٹیچو کو لے کر حضرت حسین کے استادیہ جو انہوں نے عارضی بنایا
اس کو لے کر کے کسی آنگن میں رکھ دیتے ہیں، اپنی چار دیواری میں رکھ دیتے ہیں، اس لیے کہ برکت آئے گی، اللہ کی رحمتیں آئیں گی، عذاب ٹلیں گے، مصیبتیں سامنے نہیں آئیں گی۔ استغفر اللہ، کتنے باطل قسم کے لوگ ہیں آج جنہوں نے بڑے بڑے ماتم کیے۔ آئیے اس تھوڑے سے وقت میں میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیسے کیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چلے جانے کے بعد یاد رکھنا، اس وقت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی جب زندہ تھے تو اس نے اس طریقے سے کمان سنبھالی۔ کوفہ کی سرزمین ہے، سب سے زیادہ شیعہ کوفہ کی سرزمین میں ہے، اور کوفہ کبھی وفادار نہیں ہوتے، کوفہ والے کبھی وفا کے پکے نہیں ہوتے۔ اور سن لو کلمہ پڑھنے والوں، ان کوفہ والوں نے، ان ظالموں نے، نبی کے نواسوں کو شہید کرنے والوں نے، حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والوں نے خط لکھنے شروع کیے۔ اور سن لو رہپوا والوں، آج میں تاریخ بتا دینا چاہتا ہوں، اور یہ تاجیہ کب ایجاد ہوئے بتاؤں آپ کو، 291 سال بعد۔ ہائے 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 ہائے، افسوس کی بات ہے۔ اور بدعت کو ایجاد کرنے والا، بدعت کو جنم دینے والا، نبی نے فرمایا وہ بدعتی آدمی جہنمی ہے، وہ جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں میں جلے گا۔ 291 سال بعد، یعنی اللہ کے نبی کے چلے جانے سے 291 سال بعد یہ بدعت نے جنم لیا، اس خرافات نے جنم لیا۔ آج ہماری مائیں سینہ پھاڑتی ہیں 10 محرم کو، آج نوجوان لڑکے محرم کی 10 تاریخ کو تلواریں چلاتے ہیں، بالیں چلاتے ہیں، ہتھیار چلاتے ہیں، اور اس طریقے سے امام حسین کا اسٹیچو بنانے کے بعد چاروں طرف ماتم کرتے ہیں، حبدہ دیتے ہیں، سینہ پھاڑتے ہیں۔ اور یہ بھی تو بڑے تعجب کی بات ہے، آپریشن کرنے کے لیے بھائی ٹائم نہیں ہے، جمعہ کا دن ہے۔ مجھے تعجب کی بات تو یہ کہ جن ظالموں نے حضرت امام حسین کو شہید کیا، جن ظالموں نے حضرت حسن کو زہر دے کے شہید کیا، جن ظالموں نے حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، آج یہی 291 سال کے بعد آج یہ حضرت حسین کے اسٹیچوں کو بنا کر چاروں طرف ماتم کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں۔ کل نکلیں گے لوگوں کے تاجیہ۔ اللہ نے ہم کو اس چیز سے ہماری حفاظت فرمائی، ہمیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تو کوفے والوں نے خط لکھا، کوفے والوں نے خط لکھا، اور سن لو کلمہ پڑھنے والوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، او حسین تو کوفہ آ جا، ہم تیرے اوپر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ 1 لیٹر نہیں، 2 لیٹر نہیں، 3 لیٹر نہیں، تاریخ اسلام کے اوراق بھی آتا ہے کہ لیٹروں سے بورے بھر گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دماغ کا کام کیا، سینس سے کام لیا۔ حضرت حسین نے فرمایا او مسلم بن عقیل ادھر آؤ، تمہیں پتہ ہے یہ مسلم بن عقیل کون ہے؟ ارے سن لو، حضرت علی کا بیٹا جعفر، حضرت علی کا بیٹا عقیل، حضرت علی کا بیٹا عقیل کا بیٹا مسلم ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مسلم عقیل کو بلایا، او مسلم بن عقیل
ادھر آؤ۔ مسلم بن عقیل کو بلا کر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر حسین نے کہا، او مسلم بن عقیل، ہمیں کوفہ بلایا جا رہا ہے، ہمارے اوپر 40,000 کے سمتھنگ لوگ بیعت کرنے والے ہیں۔ او مسلم بن عقیل، مجھے معلوم ہے انہوں نے میرے باپ علی کے ساتھ بے وفائی کی۔ او مسلم بن عقیل، مجھے معلوم ہے انہوں نے میرے بھائی حضرت حسن کے ساتھ بے وفائی کی۔ او مسلم بن عقیل، مجھے پتا ہے انہوں نے عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بے وفائی کی۔ او مسلم بن عقیل، دیکھ لے مجھے بلا رہے، اتنے خط بھیجے کہ بوریاں بھر گئی۔ فرمایا، او مسلم بن عقیل، ایسا کیجئے، آپ پہلے وہاں جا کر کے جائزہ لیجئے، جائزہ لیجئے۔ مسلم بن عقیل نے کہا، اے حسین، پہلے میں جاؤں گا، میں وہاں کا جائزہ لوں گا کہ یہ کوفہ والے بے وفا تو نہیں ہیں۔ مسلم بن عقیل وہاں سے چل پڑے اور کوفہ میں آ گئے۔ کوفہ والوں نے پوری کی پوری جتنی بھی تعداد تھی کہنے لگے، مسلم حسین کو بلاؤ، ہم بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، حسین کو اپنا خلیفہ بنائیں گے۔ مسلم بن عقیل کے دل میں جب ساری بات بیٹھ گئی تو مسلم بن عقیل نے لیٹر لکھ دیا، اے حسین، یہاں کا ماحول اچھا ہے، یہاں کے لوگ اچھے، سب نے وعدہ کر لیا ہے آپ پر بیعت کریں گے، آرام سے آ جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ محرم کی 10 تاریخ کو آپ حسین چلے کوفہ کی طرف، اور سن لو، راستے میں جب حسین چل پڑے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو علم ہوا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے دوڑ لگائی، آواز دی، او حسین، او حسین، او حسین، اپنی اونٹنی روک لو، عبداللہ بن عباس تیرے سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین کی، نبی کے نواسے حسین کی، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر کی اونٹنی کی مہار تھام کے کہتا ہے، او حسین، مجھے بتاؤ تو صحیح تم کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا، عبداللہ بن عباس، میں کوفہ جا رہا ہوں، لوگوں نے مجھے بلایا ہے، لوگ میرا احترام کریں گے، لوگ میرا عزت کریں گے، لوگ میرا کہنا مانیں گے۔ عبداللہ بن عباس نے یاد دلائی، فرمایا، او حسین، میری رائے یہ ہے کہ آپ کوفہ کی طرف نہ جاؤ۔ حسین اپنی ابا کی موت بھول گیا۔ عبداللہ بن عباس یاد دلا رہا ہے، او حسین، اپنے ابا کی موت بھول گیا، اپنے بھائی حسن کی موت بھول گیا۔ او حسین، وہاں مت جا، وہاں کے لوگ ظالم ہیں، وہاں کے لوگ وفا نہیں کرتے۔ حسین نے عرض کیا، عبداللہ بن عباس، اب تو میں نے ارادہ کر لیا ہے، ہٹ جاؤ، میرے راستے سے مجھے جانے دو۔ ہائے ہائے، ہائے ہائے، تاریخ اسلام کے اوراق پلٹ کے دیکھو گے تو تمہیں پتا چل جائے گا کہ حضرت علی کا قاتل کون ہے، حسن کا قاتل کون ہے، حسین کا قاتل کون ہے، عثمان کا قاتل کون ہے۔ اور سن لو کلمہ پڑھنے والوں اور پوری دنیا کے سیوں کو میرا چیلنج ہے، جو تازیہ کرتے ہیں، جو ماتم بناتے ہیں، تم کس چیز کا ماتم کرتے ہو؟ نبی کے نواسوں کو تو قتل تم نے کیا تھا۔ پھر عبداللہ بن عباس نے کہا، او حسین،
اگر تو نہیں مانتا، او حسین اگر تو نہیں مانتا تو میری پیشین گوئی سن لے۔ او حسین میری پیشین گوئی ہے، میں تیری ڈاڑھی مبارکہ کو خون میں لت پت دیکھ رہا ہوں۔ او حسین میں تو اس لیے آیا ہوں آپ نہ جائیں۔ حضرت حسین راستے میں چل پڑے۔ او سن لو، ادھر مسلم بن عقیل کوفہ شہر کے اندر موجود ہے، ادھر لوگوں نے بے وفائی کر دی، سب پھر گئے، سب پھر گئے۔ او سن لو، عبید اللہ ابن زیاد 18 آدمی کو لے کر کوفہ پہنچا۔ یہ کون ہے عبید اللہ ابن زیاد؟ ارے یہی تو قاتل ہے، یہ شیعوں کا ایجنٹ ہے۔ اور سن لو کلمہ پڑھنے والوں، عبید اللہ ابن زیاد 18 سپاہیوں کو لے کر کے روانہ ہو گیا اور چہرے پر ایسے نقاب ڈال لیا کہ کوئی پہچان نہ پائے کون ہے۔ راتوں رات میں شہر میں پہنچ گیا اور سن لو، جنہوں نے لیٹر لکھے اور لوگوں جنہوں نے خط لکھے، حسین نہ جاؤ ہم تیری عزت کریں گے، اللہ کی قسم ہے انہوں نے بے وفائی کر دی، وہ سارے کے سارے وعدہ خلافی ہو گئے۔ مسلم بن عقیل دل میں سوچنے لگا، یا اللہ اب تو موت سامنے ہے، یا اللہ اب تو موت سامنے ہے، یہ تو بڑے ظالم نکلے۔ او کلمہ پڑھنے والوں، مسلم بن عقیل کوفہ کی گلیوں میں دوڑ لگاتا ہے اور پناہ مانگتا ہے، او کوفہ والوں مجھے بچاؤ، مجھے پناہ دو۔ اللہ کی قسم مسلم بن عقیل گھبراتا ہوا ایک گڑھے میں پیر پھسلتا ہے، گر جاتا ہے۔ ایک گھر سے ایک بوڑھی ماں نکلتی ہے اور مسلم بن عقیل کہتا ہے، او بوڑھی مائی میں پردیسی ہوں، او بوڑھی مائی میں حسین کا نمائندہ ہوں، مجھے بچا لے، مجھے پناہ دے۔ بوڑھی ماں نے اپنے گھر میں بلا لیا، کہا بیٹا بیٹھ جا، بیٹا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، چھپ جا، تیرے لیے پناہ میں دیتی ہوں۔ اور سن لو، رات کے 12 بج رہے تھے اور مسلم بن عقیل نے کہا، مائی مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، مائی مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے۔ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لخت جگر حسین آ رہا ہے، او مائی کسی بھی طریقے سے میرے بھائی حسین کو میسج دے دو کہ واپس نہ آئے، انہوں نے جو ہے بے وفائی کر دی ہے۔ مسلم بن عقیل کو جب چھپایا تو اسی گھر میں اس بوڑھی ماں کا بیٹا بھی تھا، یہ کھڑا ہوا تو یہ لڑکا کہنے لگا، مائی یہ کون ہے؟ مائی نے پوری بات بتا دی، کہا بیٹا کسی کو بتانا نہیں، یہ حسین کا نمائندہ ہے، او میرے بیٹے کسی کو نہیں بتانا ہے ورنہ اس کو بھی قتل کر دیں گے۔ اندازہ لگاؤ، اس بوڑھی مائی کا بیٹا ظالم نکلا اور کہنے لگا، مائی میں وضو کرتا ہوں اور میں تہجد کی نماز پڑھتا ہوں کہ آج ہمارے گھر میں اہل بیت کا فرد آیا ہے۔ وہ لڑکا وضو کرنے بیٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، پھر کہتا، مائی آج میرا من کر رہا ہے کہ میں مسجد میں جا کر کے تہجد کی نماز پڑھوں۔ او کلمہ پڑھنے والوں، او رہپوا والوں سمجھ جاؤ، او جواریوں تم بھی سمجھ جاؤ، او الیکس کاٹنے والوں تم بھی سمجھ جاؤ، او پارٹیاں بنانے والے تم بھی سمجھ جاؤ، اور رات کی تاریکیوں میں سرگوشی کرنے والوں تم بھی سمجھ جاؤ۔ کیا تم نے کل کا وہ حادثہ نہیں سنا، نہیں پڑھا فیس بک پہ؟ سروئی کا سرپنچ ہے، فتح پور کا سرپنچ ہے، وینجے پور کا سرپنچ ہے اور ٹیکڑی کھیڑا کا سرپنچ ہے، وہ سارے کے سارے ایکسیڈنٹ ہوئے، ان میں سے ایک یار اللہ کو پیارا ہو گیا، اللہ اس کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ مست ہو تم، مست ہو،
ہے، میرا یہ موضوع نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی وضاحت کروں گا۔ بات یہ چل رہی تھی کہ لڑکا وضو کرتا ہے، تہجد کے لیے جاتا ہے، بوڑھی ماں کہتی ہے بیٹا کسی کو نہیں بتانا، کسی کو نہیں بتانا۔ وہ نوجوان لڑکا فوراً عبید اللہ ابن زیاد کے پاس پہنچا اور جا کر کے کہنے لگا عبید اللہ ابن زیاد تیرا شکار میرے پاس ہے، تیرا شکار میرے پاس ہے۔ اللہ اکبر، مسلم بن عقیل بھوکا تھا، مسلم بن عقیل کو ان ظالموں نے شہادت کا جام پلا دیا۔ ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس زمین پر پہنچے جو آج کربلا کے نام سے مشہور ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد اس نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور نقاب ہٹایا تو حضرت حسین نے کہا او عبید اللہ ابن زیاد تو ہے، تو ہے؟ ہاں میں ہوں، ہاں میں ہوں، ہاں میں ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 منتیں مانگی، مجھے جانے دو، مجھے اپنی بارڈر پر پہنچنے دو، مجھے خلافت کی کوئی ضرورت نہیں۔ دوسری میری فریاد یہ ہے کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو، مشورہ کر لیں گے۔ تیسری فریاد یہ ہے کہ مجھے اپنے علاقے کی طرف جانے دو، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شرطیں قبول نہیں کی، اور اس ظالم عبید اللہ ابن زیاد تھے جو شیعہ کا ایک بہت بڑا ایجنٹ تھا، اور اس نے بے دردی کے عالم میں 11 بجے جنگ شروع ہوئی۔ ٹائم بتا رہا ہوں، ٹائم بتا رہا ہوں، 11 بجے جنگ شروع ہوئی، لڑائی ہوئی، 1:30 تک جنگ جاری رہی، اور وہ مجاہدین، وہ 70، وہ جتنے بھی امام حسین کے ساتھ آئے، سارے کے ساروں نے جام شہادت نوش فرما لیا۔ وہی کربلا کی سرزمین ہے۔ اور سن لو، مسلم بن عقیل کو کوفہ میں ان ظالموں نے اس مسجد میں بھی نماز نہیں پڑھنے دیا جس مسجد کو بنانے والا حضرت حسن، حضرت حسین کا ابا حضرت علی بن ابی طالب تھے۔ بولو ہیں؟ آج جو یہ نقارہ بجاتے ہیں نا، یہ ترسولے چلاتے ہیں، یہ حضرت حسین کے اسٹیچو بنا کر، تاجیہ بنا کر یہ گریبان پھاڑتے، عورتیں نوحہ کرتی ہیں، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔ یہی وہ ظالم اور ظالمہ تھے جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا کی سرزمین میں شہید کر دیا تھا۔ ایک بچا، ایک یار بچا، اور وہ کون بچا؟ ہائے ہائے سن لو، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا لخت جگر امام زین العابدین بچ گئے، اللہ نے اس کو بچا لیا، باقی سارے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ یہ مختصر سی تاریخ تھی اہل بیت کی، یہ مختصر سا تعارف تھا ان لوگوں کا کہ اصلیت کیا ہے۔ اللہ کی قسم میں یہ دعویٰ کے ساتھ کہتا ہوں کہ اہل بیت کا قاتل اگر کوئی جماعت ہے تو ان شیعوں کی جماعت ہے کہ جو یہ نعرہ لگاتے ہیں والمصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ آج تاریخ مختصر میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اب محرم کے مہینے میں کچھ نہیں کرنا، آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا۔ کیا کرنا ہے؟ روزے رکھنے ہیں۔ آج 9 ہے بھائی، اب جنہوں نے روزے نہیں رکھے وہ چڑیا چگ گئی کھیت، ان کے لیے تو آج 9 روزے ہیں، کل 10واں ہے۔ اگر کسی وجہ سے 10واں روزہ آج نہیں رکھا، آپ لوگوں نے نہیں رکھا، تو انشاءاللہ 10 کا اور 11 کا رکھ لینا۔ لیکن 11 والے جو روزے کی حدیث ہے، جب میں نے کل اس کا مطالعہ کیا، اس کی گہرائیوں میں پہنچا، تو 11ویں دن
روزہ رکھنے والی 11 تاریخ کو وہ حدیث ضعیف ہے، لیکن سن لو بڑے بڑے اکابر علماء کرام نے یہ اجازت بھی دی ہے، کوئی حرج نہیں اگر مجبوری سے 9 تاریخ کا روزہ نہیں رکھا 10 کا اور 11 کا رکھ لینا، تاکہ من تشبہ بقوم فهو منہم، کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی کے ساتھ کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اب دیکھو الٹی گنگا بہہ رہی ہے، الٹی گنگا بہہ رہی ہے، کیوں؟ آج 16 سال کی لڑکی، او سن لو رہپوا والو، 16 سال کی لڑکی آج ایکشن کا جوتا پہن رہی ہے، جن کو مرد آج سے 10 سال پہلے پہنتے تھے، اور آج کل کے ماڈرن لڑکے آج لڑکیوں کی جوتیاں پہن رہے ہیں۔ یہ سب قیامت کی نشانی ہے۔ اگر لڑکیوں نے مردوں کے لباس کی مشابہت اختیار کی وہ لڑکیاں جہنم میں جائیں گے، اگر لڑکوں نے لڑکیوں کی مشابہت اختیار کی وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ اور رہپوا والو، مہندی کون لگاتے ہیں بولو؟ مہندی کون لگاتے ہیں؟ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ مہندی کون لگاتے ہیں؟ عورتیں۔ عورتوں کی زینت ہے وہ مہندی، ہاتھوں میں ہے کہ نہیں، اور پیروں میں ہے کہ نہیں، اور بالوں میں ہے کہ نہیں۔ آج تو ماڈرن دور ایسا آ گیا، نہ ماں کو فکر ہے نہ باپ کو فکر ہے۔ یہ مہندی کون سی ماڈرن کی آ گئی کہ بجائے ہاتھوں کے بغلوں تک پھول بن رہے ہیں۔ یہ بغل، اللہ اکبر، استغفر اللہ، یہ بغلوں تک پھول۔ اب آپ کہو گے کہ مولانا نعیم کہاں پتو؟ مولانا نعیم کو کیسے پتا ہے کہ بغلوں تک پھول ہے؟ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بغلوں تک جو مہندی اس لڑکی نے لگائی ہے نا، اب اس کو دکھانے کے لیے بالکل باریک چنی، باریک سوٹ یہاں تک، اب اس میں سب کچھ دکھ رہا ہے، اور استر یہاں تک۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ آج نوجوانوں کو، آج گارجنوں کو، آج ماں باپوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ بیٹیاں کہاں پہنچ رہی ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس لیے جو مردوں کا لباس ہے وہ مرد لباس اختیار کریں، جو عورتوں کا لباس ہے عورتیں اپنا لباس اختیار کریں۔ اور سن لو ایک اور بات بتا دوں آپ لوگوں کے لیے، عورتوں کے بھائی داڑھی ہے کیا؟ بہت اہم مسئلہ ہے رہبہ والو۔ میری بات تو ختم ہو گئی ہے لیکن پوائنٹ کی بات بتلا رہا ہوں، شاید کہ کسی کے دل میں کوئی بات بیٹھ جائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب لڑکی پیدا ہوتی ہے، یہ عورتیں آج ہیں، تو کیا ان کے عورتوں پر داڑھی ہے؟ نہیں، عورتوں کے چہروں پہ داڑھی نہیں، بال نہیں، کیونکہ یہ فطرتی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے عورت اور مرد کے اندر فرق کیا ہے کہ عورتوں کے چہروں پر بال نہیں ہے لیکن مردوں کے چہروں پر داڑھیوں پر بال ہیں۔ وہ 70 سال کے بوڑھے، اب تو تیرے پیر قبر میں لٹ گئے، اب تو عورتوں کی مشابہت کرنا چھوڑ دے۔ اب بتائیے، ایک نوجوان لڑکا باربر کے پاس، نائی کے پاس جا کر کے کہتا ہے سیونگ، اب اس نے سیونگ کرا لی اور کریم اور پاؤڈر لگا لی۔ اگر وہ لیڈیز اگر وہ کپڑا پہن لے تو مولانا نعیم کہے گا کوئی مجیدن آ رہی ہے، کوئی رہیشن آ رہی ہے، کوئی شریفن آ رہی ہے، اس لیے کہ چہرے پر داڑھی نہیں ہے، کیونکہ اس کا چہرہ تو عورتوں کی طرح ہے۔ جنہوں نے عورتوں کے چہروں کی طرح مشابہت کی وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے نوجوانوں، اے مردوں، عورتوں کی مشابہت مت کرو بلکہ اوریجنل مرد بنو اور داڑھی کو معاف کر دو، داڑھی کو چھوڑ دو، تاکہ یہ پتہ چل جائے ہاں واقعی میں 60 سال کا بوڑھا مرد آ رہا ہے، میل آ رہا، فیمیل نہیں آ رہی۔ کہاں تک سمجھاؤں آپ کو؟ یہ سارے جو کارنامے ہیں نا، ایک دوسرے کا مشابہت کرنا، یہ سب جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں، جہنم کے آگ میں جائیں گے۔ ہم اوریجنل نبی کے امتی بنے، اوریجنل اللہ والے بنے، باتیں ختم ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ میں سمجھ عطا فرمائے۔ یہ مونچھ ہے، مونچھ بھی آتی ہیں بھائی، اب مونچھوں کا کیا کرو گے؟ مونچھوں کو کٹانا، وعف اللہا کشش شارب، مونچھیں جڑ سے کٹواؤ، مونچھیں ترشواؤ۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ شیطان کا جو تکیہ ہے نا، شیطان کا جو بستر ہے وہ مرد کی یہ ناک ہے،
نبی فرماتے ہیں کہ جب شیطان رات گزارتا ہے تو اس کی ناک میں رات گزارتا ہے اور تکیہ اس کے کٹ ڈوڑا سی مچھیں جو ہوتی ہیں ان کا لگاتا ہے. پھر وہ شیطان ابلیس کہتا ہے او میرے چیلو تم نے تو کمال کر دیا کہ فلاں گاؤں میں رہپوا گاؤں میں فلاں شکراوا میں فلاں میوات میں تو نے بڑا اچھا بستر تلاش کیا, بڑا اچھا آرام ملا, کٹ ڈوڑا سی مچھیں, اچھا تکیہ ملا, اچھا بستر ملا. او کٹ ڈوڑا سی مچھیں رکھنے والوں تمہارا بھی ٹھکانہ جہنم ہے. اس کا طریقہ ہے عالم کے پاس بیٹھ کے پوچھ لینا یہ کیا ہے, یہ بھائی مولانا نعیم اس کو کیوں نہیں کاٹتا, بھائی یہ داڑھی میں شامل ہے. ایک وہ مونچھیں ہیں کہ یہاں سے یہ لپ جاتی, یہ کوئی حرج نہیں, لیکن جو کٹ ڈوڑا سی مونچھیں اتنی بھاری بھاری گھوم کر کے ہونٹوں میں جا رہی ہیں تو یہ اسلام اس کو منع قرار دیا ہے. اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کبھی اجتماع پروگرام ہوگا پھر کبھی دوبارہ وضاحت کروں گا. آج میرا یہی فرض تھا کہ محرم کی 10 تاریخ کو جو اس کی اصلیت ہے, جو اس کی سچائی ہے, اس کو آج آپ لوگوں کے سامنے شیئر کر دوں. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ